کیلنڈرلا کا تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا کئی دفعہ یا سنا ہوگا کہ یہ زخموں کے علاج کے لیے جو جلنے کی وجہ سے پیدا ہوں آئیڈیل ہے، ویسے ہی اچھا ہے۔ کیلنڈرلا زخموں کے لیے عام طور پر اس لیے اچھا ہے کہ یہ جراثیم کو براہ راست نہیں مارتا، بلکہ کھلے زخموں کے اندر جو سیلز ہیں کناروں پر ان کو دفاع کے زیادہ قابل بنا دیتا ہے، ریزیبل ان کا اسٹرانگ ہو جاتا ہے، پس فارمیشن نہیں ہوتی۔ اور کیونکہ اینٹی بایوٹک اپلیکیشن سے وہ سیلز جو گرو کرتے ہیں وہ بھی نقصان اٹھا جاتے ہیں، اس لیے سلو پیچنگ ہوتی ہے، سلو، آہستہ آہستہ وہ زخم مندمل ہوتا ہے۔ کیلنڈرلا کے استعمال سے کئی گنا زیادہ تیز رفتار سے زخم مندمل ہوتا ہے دیکھتے دیکھتے، کیونکہ اس کا جو طبی رد عمل ہے جسم کا کہ سیلز ٹوٹے ہوئے زخمی یا مرے ہوئے سیلز کی بجائے نئے سیلز بن جائیں، ان کو کوئی اینٹی بایوٹک دوا ہنڈر نہیں کرتی، ان کے رستہ نہیں روکتی۔ اس لیے کیلنڈرلا اکثر ہومیوپیتھک یا سرجیکل ہاسپٹلز میں نمبر 1 اینٹی سیپٹک دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہے، لیکن دراصل یہ اینٹی سیپٹک اس طرح نہیں ہے، یہ جسم میں پیپ کے خلاف ردعمل جیسا سلیشیا کرتی ہے، اس قسم کا کوئی اثر پیدا کرتی ہے اور ریپیئر ورک کو پروموٹ کرتی ہے۔ لیکن جو خاص فائدہ اس کا مذکور ہے وہ ہے جلنے، گہرے برنز کی صورت میں۔ اس صورت میں اگر پوٹنٹائز فارم میں لی جائے تو وہ بھی مفید ہے۔ کون سی چیز؟ ہاں وہ تو عام ہے، بیڈ سور کا ذکر سے یہ ہے کہ کوئی بھی کتاب اٹھائے آپ ہومیوپیتھی کی، اس میں بیڈ سور کا آنے کا ذکر ملے گا۔ اچھا ہاں ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے۔ میں آپ نے کہا کہ شاید یہ ایک زائد بات ہے، آدمی کا یہ تو معروف ہے، بتا رہے ہیں کہ مجھے نے بتایا کہ بیڈ سورس تھے، آدمی کا سے حیرت ہو گئی اس بات پر، جلدی شفا ہوئی، اور یہ تو عام روزمرہ ہمارے استعمال میں آتی رہتی ہے۔ یہ جو ڈاکٹر ہے اس نے جلنے کے برنز کا ذکر نہیں کیا، مگر پوٹنٹائز فارم میں اس کے فائدے کا ذکر کیا ہے۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر گہرے زخم، 3rd ڈگری برننگ وغیرہ بھی ہو تو اس کو بجائے لوکل بھی دیں بے شک لوشن، لیکن اگر 200 طاقت میں استعمال کیا جائے تو بہت غیر معمولی اثر ہوتا ہے۔ عام زخموں کی ہیلنگ کے علاوہ خصوصیت کے ساتھ یہ جو ہے جلنے کی، اس میں ایک اور دوا کینتھرس بہت اچھی ہے۔ کینتھرس کو بھی اچھی طاقت میں اسی طرح ساتھ ملا کے دیں تو جو بوتھ پٹ ٹوگیدر، کیلنڈرلا 200 اور کینتھرس 200، یہ بعض دفعہ میریکولس اثر کرتی ہیں، بہت تیزی کے ساتھ مرض ٹھیک ہوتا ہے۔ لیکن جلنے کے اگر خروج بن جائیں اور بہت ہی خطرناک قسم کی تکلیف دہ بدصورتیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آج کل تو اس کا یہ جو نئی سرجری کی شاخ نکلی ہے، کیا نہیں کاسمیٹک سرجری، پلاسٹک سرجری تو ہے ہی اسی کی ایک شاخ ہے۔ کاسمیٹک سرجری ہوتا ہے جہاں بدصورتیاں پیدا ہو جائیں، مرض نہ ہو، اس کو وہ ٹھیک کرنے کے لیے ایک جگہ سے جلد اٹھا کے وہاں لگا دیتے ہیں اور کئی میز رکھتے ہیں۔ اس میں یہ دوا جو ہے نا کاسمیٹک سرجری کے عمل کی ضرورت کم پڑے گی اگر یہ دوا استعمال کی جائے۔ بیلنس کی صورت میں کیلنڈرلا جمع کینتھرس سمجھ گئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ وٹامن ای بہت مفید ہے۔ وٹامن ای جو ہے اور جو کیا کہتے ہیں اس کو، جو کھول ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ نہیں ایک اور لفظ ہے، سکاٹ، جو میرے ذہن میں آ رہا تھا وہ تھا سکاٹریسز، اس قسم کا لفظ ہے کوئی، اسکار بننا جس کو کہتے ہیں سکیٹائزیشن۔ ہاں سکیٹرکس لفظ ہے، اسکار کا پروسیس جو ہے وہ مکمل ہو جائے
اور وہ موٹا سا خون تازہ کرنٹ توڑنا اور مستقل رہ جائے جی ادھر ہوئی چیز وہ اگر بن چکا ہو تو اس کو ڈیزالو کرنے میں وٹامن ای ہے معمولی فائدہ دیتی ہے اور 600 یونٹس ڈیلی سے 800 یونٹس ڈیلی تک اگر لمبے عرصے تک مریض کو کرایا جائے تو اس کے نشان بھی مٹ جاتے ہیں. اس لیے بعض ہمارے کیسز ایسے تھے جن میں بچیاں بعض بڑی غلط جگہوں پہ بہت ہی بری طرح ختم ہو گئیں تو بڑی دردناک صورتحال تھی. ان کو میں نے ڈالا ہوا اب اس پہ وٹامن ای پہ. ابھی رپورٹس نہیں آئی لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ اس سے ان کو فائدہ پہنچے گا.